بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج ان نفوس قدسیہ اور درگاہ رسالت اور تربیت گاہ نبوت کے سرد یافتہ افراد میں سے ایک فرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات پر روشنی ڈالنے کا موقع مل رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات حیات ابو بکر کو اپنا نمونہ اور امام بنائیں گے۔ عالم انسانیت میں ہی نہیں بلکہ ساری کائنات میں رب کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق انبیاء اکرام کی ذات مقدسہ ہے۔ ان نفوس عالیہ کے علاوہ اگر کسی ایسے فرد کامل کی تلاش میں تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے جو انبیاء اکرام کے بعد افضل ترین فرد ہو تو ان کے سوا کوئی نہ ملے گا۔ تاریخ ماضی شاہد ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں ایک ایسی شخصیت ملتی ہے جس کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ بطل جلیل امت مسلمہ کا ایسا فرد فرید ہے جس نے تاریخ کے دھارے کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق موڑا اور صفحات تاریخ پر ایسے نقش دمام ثابت کیے جس کی نظیر نہ ماضی میں ملتی ہے اور نہ کوئی مستقبل میں ایسی مثال پیش کرنے والی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس شخصیت کو سیرت و تاریخ میں ابو بکر صدیق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے احسانات کا بدلہ ممکن ہی نہیں بلکہ امر محال ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ رب کائنات عطا فرمائیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق نے ملت اسلامیہ کی کشتی کو اس وقت بھنور سے نکالا جبکہ لوگوں پر ڈر کا عالم طاری تھا۔ ایسے وقت آپ رضی اللہ عنہ فراق رسول میں تڑپنے والوں کو تسلی دی اور دشمن اسلام کی ریشہ دیوانیوں پر نظر رکھی۔ اپنے حوصلے کو بلند تو رکھا ہی اور دوسروں کے حوصلوں کو بھی بلند کرتے رہے۔ اپنی صلاحیت کے ذریعے فتنوں کو دبایا اور پرسکون ماحول بنا دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آدمی وہ نہیں حالات بدل دیں جن کو، آدمی وہ نہیں حالات بدل دے جن کو، آدمی وہ ہیں جو حالات بدل دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق عام الفیل کے 2 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن کا دور مکہ کی گلیوں میں گزرا لیکن دوسرے لڑکوں کی طرح اپنا وقت کھیل کود میں ضائع نہیں کیا بلکہ مکہ کے پرجہالت و ظلمت ماحول میں ابو بکر صدیق نے دولت علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ جب جوانی کا دور آیا تو صدیق اکبر کو تاریخ عرب پر مکمل عبور حاصل تھا۔ علم الانساب یعنی نسبوں کا علم میں آپ ماہر تھے۔ اقوام عرب کے مناخر و مطالب سے پوری طرح آگاہ تھے۔ صدیق اکبر نے کپڑے کی تجارت کو اپنایا تھا۔ آپ کا تعلق معزز قبیلہ بنی عتیم سے تھا۔ قریش مکہ نے جب ابو بکر صدیق کی خداداد صلاحیتوں کو دیکھا تو صدیق اکبر کو مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کا رکن بنا کر دیت و قصاص یعنی جھگڑوں کے معاملات کی سماعت اور فیصلے آپ کے سپرد کر دیے۔ خود حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں تجارتی سفر سے مکہ واپس آیا تو حسب معمول رؤسائے قریش ملاقات کے لیے آئے اور دوران گفتگو میں نے رؤسائے قریش سے کسی خاص بات کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگے، اس سے بڑھ کر اور کیا خاص بات ہوگی کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے دعوی نبوت کیا ہے۔ ہم تو اس سلسلے میں آپ ہی کے مشورے کے منتظر ہیں۔ جب لوگ چلے گئے تو میں سیدھا حضرت خدیجہ کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے حضور سے سوال کیا کہ آپ ہی نے نبوت کا اعلان کیا؟ ہمارے معلم اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میں اللہ کا رسول ہوں۔ رب کائنات نے مجھے تمہاری
اور تمام مخلوقات کی جانب مبعوث فرمایا ہے، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ خود محسن انسانیت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے کسی کو بھی دعوت اسلام دی تو سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تردد اور شک آیا، مگر ابو بکر صدیق پر جب میں نے اسلام پیش کیا تو ابو بکر صدیق نے بغیر فکر و تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم اس صدیق کی فضیلت سنا رہے ہیں جس کی صداقت کا اعلان خود قرآن مجید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے مصداق صدیق اکبر ہے۔ حضور نے اسلام کی دعوت دی، یہ سنتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت رسول اللہ پڑھا۔ صدیق اکبر خود فرماتے ہیں کہ اس وقت میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کیوں نہ ہو جس کو ایمان جیسی دولت مل گئی، جس کو توحید کی دولت مل گئی، جس کو ہدایت کا راستہ مل گیا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر مل گیا، جس کو اسلام جیسا مذہب مل گیا اور جس کو قرآن جیسا قانون مل گیا، تو وہ خوش کیوں نہ ہو۔ سامعین، اسلام لانے کے بعد ابو بکر صدیق خدمت اسلام میں مصروف ہو گئے اور تبلیغ اسلام کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ ملک التجار تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت نے ایک غزوے کے موقع پر مجاہدین کے لیے سامان جنگ کی اپیل کی۔ تمام صحابہ نے حسب توفیق ہتھیار لا کر دیے۔ میں تفصیل سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس موقع پر صدیق اکبر نے اپنی انفرادیت کو باقی رکھا اور سارا مال و متاع خدمت اقدس میں اس انداز سے پیش کیا۔ اس وقت ایک کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور اس کے درمیان کے حصے کو کیکر کے کانٹے سے بند کر دیا تھا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انداز دیکھا تو صدیق اکبر سے فرمایا اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ان کا جواب تو سنو۔ فرماتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے خدا اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کو ہے کافی خدا کا رسول بس۔ جب صدیق اکبر نے تبلیغ اسلام کو اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں اکابر صحابہ مشرف با اسلام ہوئے۔ صدیق اکبر کو اسلامی معاشرے میں جو مقام حاصل ہے اس میں آپ کا کوئی ہمسر نہ تھا اور نہ ہے۔ صدیق اکبر کو جو خصوصیات حاصل تھیں کوئی دوسرے کو وہ حاصل نہیں تھی۔ آؤ میں آپ کو صدیق اکبر کی خصوصیات سناتا ہوں۔ صدیق اکبر وہی ہے جو لا تحزن ان اللہ معنا کی بشارت سے سرفراز ہوئے، جس نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے بلا تردد اسلام قبول کیا، جس نے اخلاص و دیانت کے سلسلے میں امن الناس کا خطاب پایا، جس نے اسرا کی تصدیق کر کے یعنی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے صدیق اکبر کا لقب پایا، جو محسن انسانیت کے رفیق غار ہیں، جس کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں کھانا پہنچایا گیا، جن کے گھر محسن انسانیت بن بلائے تشریف لائے، بوقت طلب اپنا تمام اثاثہ خدمت اقدس میں پیش کیا، جس نے قرآن میں صاحب النبی کا لقب پایا، جو درسگاہ رسالت کے پہلے طالب علم تھے، جس نے غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کا حق ادا کیا، جس کو حضور نے احب الرجال فرمایا، جس کو حضور نے خیر البشر بعد الانبیاء فرمایا، جو وفات رسول کے بعد ثابت قدم رہے، جس نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کو اختیار کیا۔ گویا یہ کہ حضرت ابو بکر کی صلاحیت محسن انسانیت کی حیات ظاہری کے بعد اجاگر ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نظام خلافت ایسے وقت میں نہایت کامیابی کے ساتھ چلایا کہ اس کے نظیر ملنا مشکل ہے۔
ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا زخم تازہ تھا، ادھر نئے مسلمانوں کے ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو ادھر خود ساختہ نبیوں نے موقع غنیمت جان کر نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ ایسے وقت میں بڑے عزم و حوصلے کی ضرورت تھی، جس کا اظہار صرف حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف صدیق اکبر نے ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ دین کی تکمیل کے بعد اگر کوئی اسلام کے ارکان میں تبدیلی کرے گا تو میں اس کو ضرور سزا دوں گا۔ حالانکہ یہ وقت تھا کہ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت بھی نرمی اور سیاست کے قائل تھے، لیکن صدیق اکبر کے الفاظ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کی فراست، معاملہ شناسی اور تدبر کی مثال نہیں ملتی۔ ان خصوصیات کے باوجود وہ ایک بلند پائے کے خطیب بھی تھے۔ بیعت صحابہ کے بعد جو خطبہ ابوبکر صدیق نے دیا وہ تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ دوران خطبہ فرمایا، اے مسلمانوں، جب میں رب کائنات میں اور محسن انسانیت کا مطیع رہوں تو تم پر اطاعت لازم ہے، اور اگر خدا نخواستہ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل کروں تو میری اطاعت تم پر لازم نہیں۔ اب نماز کے لیے اٹھو، اللہ تعالیٰ تم سب پر رحم فرمائے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بارے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ابوبکر کی ایمان اور تمام عالم کا ایمان تولا جائے تو ابوبکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو جن کے قلب میں توحید کی روشنی مکمل تھی، جن کے قلب میں اسلام کی محبت مکمل تھی، جن کے قلب میں عشق رسول کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا، جب غار ثور پر پہنچے تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ یہاں پر ہی ٹھہر جائیے، میں اندر جا کر صاف کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ معزز سامعین، سیرت صدیق اکبر تاریخ کا وہ باب ہے جس کا نمونہ اور کہیں نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیات صدیق کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔